آپ سب کو خداوند مسیح کے بابرکت نام میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وہ تمام بہن بھائی اور نہ صرف FGA چرچ بہار کالونی کی فیملیز بلکہ وہ تمام بہن بھائی جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم آپ سب کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آؤ آپ جہاں پر بھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں خداوند کے حضور میں جھکیں، جو ہمارا خالق ہے، جس کی وجہ سے ہم وجود رکھتے ہیں، اس کی پرستش کریں، اس کی تعریف کریں۔ مہربان آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے مطابق ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ تو نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اے خداوند یسوع، اس لیے ہمیں کچھ خوف نہیں، کیونکہ قادر مطلق آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہمارے ساتھ ہے۔ تیرے روح القدس کے لیے شکر ہو، تیرے پاک کلام کے لیے تیرا شکر ہو، تیرے لوگوں کے لیے شکر ہو، تیرے چرچ کے لیے تیرا شکر ہو۔ اے خداوند یسوع، میں ایک ایک فیملی کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے تیرے نام میں دعا کرتا ہوں کہ ان پر پاک روح نازل ہو۔ اے خداوند، ایک ایک پر تیرا بیش قیمت لہو لگ جائے، تیری برکت آ جائے، تیرا آسمان کھل جائے۔ اے خداوند، وہ بہن بھائی جو کسی نہ کسی مشکل میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، یسوع کے نام میں تیری دلیری، تیری شفقت، تیرا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، ایک ایک کو اپنی پناہ میں لے۔ اور اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں، قوموں میں جو مصیبت پڑی ہوئی ہے اس وبا کی وجہ سے، حکومتوں کے پاس شاید اس کا حل نہیں ہے، لیکن تیرے پاس تمام حل موجود ہیں، کیونکہ تو تخت نشین ہے۔ اے خداوند یسوع، ہم تیرے پاس آ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو ساری دنیا پر رحم کر دے، اس وبا سے قوموں کو، دنیا کو تو آزاد کر دے، نجات بخش دے۔ جو مریض ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، انہیں چھو دے، انہیں شفا بخش دے، انہیں برکت بخش دے، حالات چینج کر دے، بحالی آ جائے۔ یسوع ناصری کے نام میں تیری کلیسیا کی رفاقتیں مسیح کے نام میں بحال ہو جائیں۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند، تو اس وقت ہمارے ساتھ ہو اور ہماری مدد کر، مسیح کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج خدا کے پاک کلام میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں امثال کی کتاب 18واں باب، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں سے۔ امثال 18 باب، اس کی 10 آیت۔ وہاں لکھا ہے، خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر، اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے۔ ان خاص حالات میں یہ حوالہ خدا کے لوگوں کے لیے بہت بڑی تسلی کا باعث ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کا نام دنیا میں محفوظ ترین جگہ ہے۔ اس سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ 11ویں آیت میں اگرچہ لکھا ضرور ہے کہ مالدار کے لیے
اس کا مال محکم شہر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری دولت ایک مضبوط شہر ہے، وہ مجھے بچا لے گی. لیکن ہم نے دنیا میں کرونا وبا کی وجہ سے دیکھ لیا ہے کہ انسان کو نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اس کے تعلقات بچا سکتے ہیں، نہ اسے کوئی اور چیز بچا سکتی ہے. ویکسین بھی موجود نہیں ہے. انسان بے بس ہو چکا ہے. اور ایک ہی چیز جو ہماری تسلی کا باعث ہے، اور وہ ہمارے خداوند کا نام ہے، جو ایک برج کی طرح ہے. اور نہ صرف برج یا ٹاور یا مضبوط چیز، بلکہ محکم ہے، مضبوط ہے، اور صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور وہ امن میں رہتا ہے. تو ہم شکر گزاری کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسا نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور وہ ہمارا محکم برج ہے، ایک مضبوط ٹاور ہے. ہمارا خداوند بہت ہی مضبوط تھا، اور مضبوط ہے، اور مضبوط رہے گا. جب وہ زمین پر آیا، اس پر بڑے طوفانوں، بڑے سیلابوں، بڑی وباؤں، بہت سی بدروہوں نے حملے کیے، لیکن خداوند ٹوٹا نہیں. وہ اتنا مضبوط ہے. ہیرودیس اس کے خلاف آیا، لیکن مسیح جھکا نہیں. ہیرودیس ٹوٹ گیا، لیکن خداوند کھڑا رہا اور فاتح رہا اور غالب رہا. اس کی مخالفت میں فقی اٹھ کھڑے ہوئے، فریسی آ گئے، بہت سے لوگ آ گئے، لیکن نہ ہمارا خداوند جھکا، نہ ٹوٹا، نہ شکست کھائی، بلکہ مضبوط رہا. نہ سمجھوتا کیا، بلکہ ہمیشہ فاتح رہا. اور ایک بڑا تاریخ میں مشہور جملہ ہے روم کے شہنشاہ کا، کیسر کا، جنہوں نے مسیحوں کی بڑی مخالفت کی تھی، اس کے نام لیوا لوگوں کی. لیکن بالآخر مسیحوں میں چونکہ یسوع کا نام تھا، اور وہ سارے کے سارے شکست کھا گئے، اور کیسر کو، شہنشاہ کو، اتنا پاورفل آدمی، اسے کہنا پڑا، اے ناصری، اے یسوع، تو فاتح رہا ہے. شہنشاہ جو کہ بہت مضبوط آدمی تھا، وہ بھی جھک گیا. بادشاہیاں جھک گئیں، سلطنتیں جھک گئیں، لیکن یسوع مسیح ناصری کا نام غالب رہا اور فاتح رہا. یہ وہ نام ہے جو ہمارے لیے محکم برج ہے، اور جتنے اس نام کے اندر ہے، یہ نام ان کے لیے اونچا ٹاور، مضبوط ٹاور. یہ ٹاور، یہ برج بڑے اونچے اونچے ہوتے تھے اور بڑے مضبوط ہوتے تھے. جب بھی کوئی خطرہ ہوتا، جان کو خطرہ ہوتا، مر جانا ہوتا، دشمن پیچھے چڑھا ہوتا، تو یہ لوگ اپنے ٹاوروں میں، اپنے برجوں میں چلے جاتے تھے، اور وہاں پر دشمن پہنچ نہیں سکتا تھا جب تک وہ دشمن ان سے بھی زیادہ طاقتور نہیں ہوتا تھا. دشمن ان تک ریچ نہیں کر سکتا تھا. یہ جو لفظ ہے محکم، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے ان ایکسیسیبل، وہ جگہ جہاں دشمن کی رسائی نہیں ہو سکتی. تو آج میں تمام ایمانداروں کو، تمام کرسچنز کو، مسیح کے پیروکاروں کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ماحول، ہماری دعا ہے بہتر ہو، اگر نہ بھی ہو، حالات کتنے بھی بدترین ہو جائیں، ایک نام ہے جس میں آ کر ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، اور وہ نام خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا نام ہے. اور وہ
تشبیہ دی گئی ہے ایک برج کی طرح ہے۔ ہم کلام کے اندر بڑی جگہوں پر پڑھتے ہیں، مثلا زبور 61 ہے۔ داؤد کی زندگی کئی دفعہ مشکلات میں پڑی ہوتی تھی، تو اس کو جو خداوند کا تجربہ ہوتا تھا وہ بیان کر دیتا تھا اپنے زبوروں میں، اپنی شاعری میں، اپنی نبوت میں، اور وہ چیزیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ زبور 61 وہاں لکھا ہے دوسری آیت میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ ہمارے لیے بھی یہی کلام ہے، آؤ ہم خداوند کو پکاریں جب افسردہ ہوں، جب ڈر لگے، جب مصیبت میں ہو۔ ایک زندہ خدا ہے، ہم اس کو پکار سکتے ہیں۔ لکھا ہے تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، یعنی میں بلند ہو جاؤں گا تو دنیا کے خطروں کے سیلاب مجھ تک نہیں پہنچیں گے۔ یعنی یہاں پر خداوند ایک چٹان کی طرح ہے۔ پھر لکھا ہے کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ پھر ہم پڑھتے ہیں داؤد خداوند کو اونچا برج کہتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے میں ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا۔ تو میں کلام میں سے آپ سب جوائن کرنے والوں کو حوصلہ دیتا ہوں کہ کلام سچ کہتا ہے۔ دنیا میں آج فیس بک پر چلے جائیں، یوٹیوب پر چلے جائیں، سوشل میڈیا پر چلے جائیں، لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اطمینان ملنے کی بجائے کنفیوژن ہو رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا سچ ہے۔ لیکن خدا کا پاک کلام جو کہ ہے ہی سچ، جس کا خلاصہ سچائی ہے، جس کی بابت لکھا ہے کہ آسمان زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو کلام کی طرف آئیے، فیس بک بھی دیکھیے لیکن گاڈز فیس بک بھی دیکھیے جو کہ خدا کا کلام ہے، جو کہ سچ ہے، جس میں تسلی ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی لاک ڈاؤن ہے، پاکستان میں تو بعض اوقات آج کل لاک ڈاؤن میں بھی رش آورز ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ گھروں میں ہیں۔ یہ بڑا سنہری موقع ہے ہم سب کے لیے کہ پاک کلام پڑھیں، گھنٹوں پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی روح کے اندر ایک عجیب سی تازگی آ جائے گی۔ کلام کیا کہتا ہے؟ خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور وہ امن سے رہتا ہے۔ زبور 27 میں بھی ہم پڑھتے ہیں خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ مجھے کرونا کی دہشت نہیں، اس لیے کہ خداوند میری روشنی ہے، خداوند میری نجات ہے۔ اور پھر لکھا ہے خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ اوپن چیلنج ہے۔ خدا کا بندہ داؤد یہ نہیں کہتا کہ کوئی مخصوص چیزوں سے مجھے ہیبت نہیں، مجھے کس کی ہیبت، مجھے کس کی دہشت؟ کوئی وبا، کوئی خطرہ، کوئی بیماری، کوئی مخالفت، کسی قسم کے حالات، مجھے کسی کی دہشت نہیں، ہیبت نہیں، کیونکہ خداوند میری روشنی ہے، میری نجات ہے، میری زندگی کا پشتہ ہے۔ یہ جو لفظ پشتہ ہے یعنی پشت، بیک، خداوند میری بیک پر ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے کتاب جس کے اوپر جلد ہو، جو کتاب کے صفحات کو سنبھال کر رکھتی ہے، بکھرنے نہیں دیتی، اڑنے نہیں دیتی، کتاب میں سے نکلنے نہیں دیتی، کیونکہ جلد مضبوط ہے۔
ہماری جلد، ہمارا پشتہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط پشتہ ہے، اور یہ پشتہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ اتنا مضبوط ہے، اس کا نام اتنا محکم برج ہے کہ میرے عزیزو، اس کی بابت لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس کے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ تو یہ وہ نام ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کے لیے خداوند کا شکر اور اس کی تمجید ہم کرتے ہیں۔ اب میں ایک اور حوالہ دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن لکھا ہے کہ خداوند کا نام محکم برج ہے۔ نام کیا ہے؟ نام سے مراد وہ شخص ہے، کردار ہے، خداوند کی فطرت ہے، خداوند کی شخصیت، اس کا اختیار ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ اے باپ، میں نے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا، یعنی یسوع کا نام، میں نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی ہے۔ وہی خداوند آج بھی یسوع کے نام سے ہماری حفاظت اور ہماری پناہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نام، ہم اس میں کس طرح بھاگ آتے ہیں، کس طرح داخل ہوتے ہیں، کس طرح آ جاتے ہیں، یہ میرے عزیزو اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں، ابدیت کے خطرے میں ہوں، دنیا میں کسی چیز کے خطرے میں ہوں۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی طرف بھاگنا چاہیے، اور وہ یسوع کی طرف آ جاتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ مجھے یہاں پر وہ یاد آ گئی مثال داؤد کی، وہ کس طرح خداوند میں بھاگ آیا۔ ابھی تک وہ بادشاہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا سیموئیل 30 باب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بادشاہ ابھی ساؤل ہی تھا کہ یہ داؤد اور اس کے بہت سے ساتھی، بڑے مضبوط لوگ، ایک دن باہر چلے گئے کوئی جنگوں کے لیے، لڑنے کے لیے۔ تو یہ رہتے تھے ایک شہر سکلاج میں۔ اس شہر کا نام سکلاج تھا جو جنوبی علاقے میں تھا۔ امالیکی آئے، ایک اور قوم تھی۔ یہ نوجوان، یہ مرد، فوجی مرد، یہ شہر میں ہی نہیں تھے۔ انہیں موقع مل گیا تو داؤد کے اور تمام فوجیوں کے بچوں کو، بیویوں کو اغوا کر کے، اسیر کر کے یہ لوگ لے گئے اور شہر کو جلا گئے۔ اندازہ کیجئے اب، جب یہ لوگ واپس آئے تو یہ ہکے بکے رہ گئے۔ شہر جلا ہوا ہے، ان کے گھر جل گئے، برباد ہو گئے، بچے نہیں ہیں، بیویاں نہیں ہیں۔ لکھا ہے پاک کلام میں کہ وہ سب کے سب رونے لگے، اتنا روئے کہ رونے کی طاقت بھی نہ رہی۔ یہ حالات تھے، زمین ان کو کھا رہی تھی، ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی، بے بس ہو چکے تھے۔ ان کے عزیز جو ان کے دل کے قریب تھے، خوبصورت بچے، نازک بیویاں، بھائی بہنیں، یہ سب ان سے جا چکے تھے۔ شہر جل چکا تھا اور لوگ داؤد کے خلاف ہو گئے جو اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پتھر پکڑے، سنسار کرنا چاہتے تھے داؤد کو۔ اب داؤد بھی وہی مصیبت میں تھا، کوئی یہ نہیں کہ اس کے بچ گئے تھے، اتنی بربادی ہو چکی تھی۔
दाऊद डबल मुसीबत में पड़ गया कि अब जो उसके साथ थे वो लोग भी अब उसको संसार करना चाहते हैं। दाऊद के पास एक ही जगह बची थी और वो ये जगह उसका खुदावंद था, खुदावंद का नाम था। वो वहीं पर ही घुटने टेक बैठा, लोगों ने पत्थर पकड़े हुए हैं। उसके पास एक जगह थी जिसका वो आदी हो चुका था और वो वहीं पर ही झुक गया और दुआ करने लगा। अब दुआ करते को उन्होंने संगसारी नहीं की, रुक गए। दाऊद दुआ ही करता रहा, खुदा के चेहरे का तालिब रहा, उसको ढूंढता रहा, दिल उंडेल दिया, सारी मुसीबत बता दी। तो वो खुदावंद के नाम में जो ऊंचा बुर्ज है उसमें रूह में दाखिल हो गया। उसकी रूह खुदावंद के नाम में आ गई। शहर अब भी जला हुआ है, संसार अभी भी वो करना चाहते हैं, लेकिन दाऊद बदल गया है। दाऊद अब अकेला नहीं, दाऊद खुदावंद के नाम में है, ऊंचे बुर्ज में आ गया है, जो कि बहुत मजबूत बुर्ज है। वहां पर दाऊद को रोया मिली। मेरे अजीजों, हम सब की हिफाजत भी आज खुदावंद में है, खुदावंद के नाम में है, उसकी हुजूरी में है, दुआ करने में है। कैसे हम उसके नाम में आ जाते हैं, कैसे उसका नाम मोहकम बुर्ज बन जाता है, उसी तरह जैसे दाऊद के लिए बन गया कि वो झुक गया, गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, बुलंद आवाज से उसको पुकारने लगा। आज भी अगर खुदावंद के लोग, अगर चारों तरफ बर्बादी है, संसारी है, मुखालफतें हैं, शहर जले हुए हैं, सुनसान है, वीरान है, बियाबान है, अगर वो झुक जाएं खुदावंद के हुजूर में, तो उसके अंदर एक रोशनी, एक विजन, एक ड्रीम, एक उम्मीद, एक ताकत आ जाएगी। यही दाऊद जो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया और उसके लोग भी, इनको खुदा ने एक अजीब ताकत बख्श दी। ये वापस चले गए कि हम दुश्मनों से अपनी फैमिलीज, अपना माल, अपना सब कुछ हम वापस लेकर आएंगे। ये खुदा की हजूरी में झुकने का नतीजा है, ये उसके नाम में आ जाने का नतीजा है, ये खुदावंद को अपना मोहकम बुर्ज बना लेने का नतीजा है कि ये उनका पीछा करने के लिए चले गए और वहां तक खुदा ने इनकी रहनुमाई की। और फिर ये सारे की सारी चीजें, लिखा हुआ है पाक कलाम में, दाऊद अपना सब कुछ लौटा लाया, सारा कुछ ही बहाल कर लिया, शहर भी बन गया, सारा कुछ ही बहाल हो गया। आज हमारे लिए उम्मीद का कलाम यह है कि जितना नुकसान हुआ है दुनिया में, हमारा खुदावंद कादर मुतलक हमारे नुकसान पूरे करने पर भी कादर है और बहाल करने पर कादर है, हमारे शहर आबाद करने पर कादर है, क्योंकि वो आज भी तख्त नशीन है और उसका नाम मोहकम बुर्ज है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। कलाम फरमाता है खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। यानी रास्तबाज शख्स जो नजात याफ्ता है, जिसको गुनाहों की मुआफ़ी का तजर्बा है, जिसका ताल्लुक खुदा में है, वो उसमें भाग जाता है, वो सारे बुर्जों को छोड़ देता है और वो जब अपने खुदावंद में होता है तो बड़ा महफूज महसूस करता है। खुदावंद का शुक्र हो कि हम सब जो उसके नाम से कहलाते हैं, उनकी बाबत कुलुस्सियों के ख़त में एक हवाला है, मैं वो ज़रूर अपनी और आपकी तसल्ली के लिए पढ़ना चाहता हूँ। कुलुस्सियों 3 बाब, आओ हम उसको पढ़ें पाक कलाम को। वहाँ लिखा है 3 बाब की पहली आयत से, पस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यानी जिंदा हुए, तुम्हें जिला मिली,
تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ جہاں مسیح موجود ہے، مسیح عالم بالا میں موجود ہے، اور وہ محض بیٹھا ہی نہیں، ہمارے لیے وہ واچفل ہے، وہ فکر کرتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اس کی نگاہ ہم پر ہے۔ خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے، تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ غور کرو ان لفظوں پر، ایماندار کی زندگی کس کے ساتھ ہے؟ مسیح کے ساتھ۔ میرا خیال ہے اگر پولس صرف اتنا ہی کہتا کہ ہماری زندگی مسیح کے ساتھ ہے تو یہی بڑے حوصلے کی بات ہے۔ جس کی زندگی مسیح کے ساتھ، اور پھر لکھا ہے خدا میں پوشیدہ ہے، تو ہمارے پاس تو مضبوطی اتنی ہے۔ کون سی وبا جب آئے گی تو پہلے کس کو ٹکرائے گی؟ ہماری زندگی خدا میں پوشیدہ ہے۔ اسی تو کہتے گہرے لکے ہیں، وہ خدا سے ٹکرائے گی۔ تو اگر کوئی کرونا خدا سے بڑی ہے تو پھر ہم تک بھی پہنچ جائے گی۔ ہماری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ خدا کے بعد ایک اور چیز ہے جس سے ہماری گرہ لگی ہوئی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہم بہت محفوظ ہیں، ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ ہم خداوند کے نام میں ہیں جو کہ محکم برج ہے، ہم اس میں بھاگ آئیں اور ہم امن میں رہیں گے۔ اور پھر پاک کلام ہمیں بتاتا ہے 4 آیت میں، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، جب وہ آنے والا ہے، ساری دنیا اسے دیکھے گی۔ لکھا ہے جب وہ ظاہر کیا جائے گا دنیا حیران ہو جائے گی کہ وہ کتنا جلالی ہے، کتنا زوراور ہے، کتنا اختیار رکھتا ہے۔ سب فرشتے اس کے اختیار میں ہیں، اتنا مضبوط یسوع ہمارا۔ لکھا ہے جب وہ ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی، ہم جو اس کے ساتھ ہیں ایماندار، تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ تو خدا کے لوگوں کے پاس بہت زندہ امید بھی ہے، اس کی برکت بھی ہے، اس کا اطمینان بھی ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں جو آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہو، واچ کر رہے ہو، خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ آج دنیا ایک خاص ماحول میں پڑی ہوئی ہے جہاں پر لوگ خوف زدہ ہیں۔ ہمیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے خداوند کا نام محکم برج ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس میں چھپے ہوئے ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ اگرچہ کسی کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن خدا کے لوگ یسوع مسیح میں ہیں، اور کوئی چیز اس کو فتح نہیں کر سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز خدا کے لوگوں کو بھی فتح نہیں کر سکتی۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ایک ایک فیملی کے لیے۔ ہم آپ سے روح میں دور نہیں، بہت جلد خداوند سب کچھ بحال کرے گا، اور ہم اپنے گرجا گھروں میں بھی عبادت کریں گے، اس کے نام کی پرستش کریں گے۔ اس وقت تک خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کی مدد کرے، آپ کو تندرست رکھے، آپ کو محفوظ رکھے۔ We love you. God bless you. Thank you.